والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما سورہ احقاف آیت کریمہ کا نمبر 9 ہے اور آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے قل ما كنت بدعا من الرسل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ما كنت بدعا من الرسل میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں وما ادری اور مجھے معلوم نہیں ہے ما یفعل بی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ولا بکم اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا ان اتبع الا ما یوحى الی میں کسی اور چیز کی نہیں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں ما اوحی الی جو مجھے بھیجی جاتی ہے وما انا الا نذیر مبین اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے قل ما كنت بدعا من الرسل قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت بدعا من الرسل بدعا کے معنی ہے نیا من الرسل رسولوں میں سے یعنی میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں انسانوں کی طرف کوئی پہلا بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول انبیاء کرام گزرے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں ہی کی طرف بھیجے گئے تھے وما ادری اور میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا ما یفعل بی میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یفعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور اسی طرح ما ادری ما یفعل بی میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا حضرات مفسرین کرام نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے احوال کے متعلق ہے اور بعض علماء انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی آخرت کے بارے میں کہ آیا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ ولا بکم اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا
مجھے نہیں معلوم، ان اتبعو، ان نفی کے لیے، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، تو جب ان نفی کا ہو گیا، ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا، الا مگر ما یوحا الیہ جو وحی میری طرف کی جاتی ہے، میں سوائے اس وحی کے، پیغام الہی کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا، وما انا اور نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر مبین، نذیر کے معنی ہے خبردار کرنے والا، مبین صاف صاف، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہوں۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ تمہارے لیے باعث تعجب ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں جن کی اخبار، جن کی خبریں تواتر کے ساتھ تم تک پہنچ چکی ہیں، اور اسی طرح کسی اور عجیب بات کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا، مثلا علم غیب وغیرہ کا، کہ میں کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کی باتوں کا پتہ ہے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ آیت کریمہ کے ذیل میں پہلی بات ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی، یہاں ان اتبع یعنی یہ استثناء ہے، میں نہیں جانتا بجز اس کے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کرام نے یعنی اس کا ترجمہ اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو، خواب وہ میری ذات کے متعلق ہو یا امت کے مومن اور کافروں کے بارے میں ہو، تمہارے بارے میں ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ جتنی بھی غیب کی باتیں، امور غیبیہ جو میں کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پہ بھیجی جاتی ہیں، اور آپ یعنی اس کو آگے امت تک پہنچاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ تو امور آخرت، دوزخ، جنت، حساب کتاب، جزا سزا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا علم ہمیں دیا ہے، امت کو دیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنا پہ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ ساری چیزیں بتا دی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یعنی علامہ آلوسی رحمہ اللہ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرا اعتقاد یہ ہے، میرا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، آخرت اور دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کر دیا گیا۔ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وحی جلی ہے قرآن کے ذریعے، اور یا وحی خفی ہے کہ فرامین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان کا مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ البتہ اشخاص اور افراد جو مختلف لوگ ہیں ان کے بارے میں جو جزوی معلومات ہوتی ہیں، شخصی حالات ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جو اہم معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کیا گیا، سوائے چند خاص خاص لوگوں کے، لیکن دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے بارے میں ان کے جو شخصی حالات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کیا کام کر رہا ہے یا وہ کیا کریں گے، تو ایسی جو باتیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی،
اور ایسی چیزوں کے علم نہ ہونے کی بنا پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت یا کمال نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یعنی اس کو ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا گیا ہے، علم غیب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عالم الغیب خاص طور پہ یہ اصطلاح استعمال کرنا، وہ حضرات جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کے علم کو ثابت کرتے ہیں، جو مانتے ہیں، انہی کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی مشہور تفسیر ہے تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی جو یعنی بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے خود اپنی تفسیر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ استعمال کرنا درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اور عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ابتدا سے لے کے انتہا تک، چاہے وہ مجموعی لحاظ سے ہے، انفرادی لحاظ سے ہے، ہر شخص کے لحاظ سے ہے، یہ سارا کا سارا علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے پاس۔ اور دوسری بات یہ عالم الغیب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا علم وہ اس کا ذاتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مغیبات کا، غیب کی چیزوں کا علم دیا گیا، لیکن یہ جو ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سب سے زیادہ جو علم دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ البتہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو علماء دیوبند کے سرخیر ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقی، بہت بڑے صوفی بزرگ، متحدہ ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے شاگرد اور ان کے خلیفہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق یعنی ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے مواقع پہ کیا کہا جائے۔ انہوں نے تفسیر معارف القرآن 7ویں جلد کے صفحہ 796 پہ اس پہ لکھا، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں ادب کا تقاضا بھی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، مناظروں کی بنا پہ، ایک دوسرے کی مخالفت کی بنا پہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو العیاذ باللہ بعض لوگ توحید کے حیزے کی بنا پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات میں توہین کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت وہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جو ذرہ برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں، اور اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، ہر جگہ موجود ہونا ہے، ان میں کسی اور کو شریک کرے گا تو وہ تو یعنی مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حضرات انبیاء کرام ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر ان میں اولو العزم انبیاء کا، اور پھر ان میں بھی اولو العزم رسولوں کا، اور ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں کا امام اور خاتم النبیین بنا دیا۔ فرمایا کہ یوں نہ کہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ غیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم عطا کیا تھا، علم دیا تھا کہ یہ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ ایسا امور غیب کا علم جو دیگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے کسی کو نہیں ملا۔ بعض حضرات مفسرین کرام نے یہ جو فرمایا کہ اس آیت میں نفی جو علم کی ہو رہی ہے کہ بھئی یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم،
میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو نفی کی گئی یہ صرف دنیاوی امور سے متعلق ہے، اور آخرت کے متعلق علم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی اس آیت کریمہ کے جملے ان اتبع الا ما یوحى الیہ کو یعنی بمعنی استثناء قرار نہیں دیا، اس لیے نفی علم غیب اس کو امور دنیا کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور آخرت کے متعلق یعنی کھلے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتلا بھی دیا کہ کافر دوزخ میں، مومن جنت میں جائیں گے، جنت کے حالات یوں ہوں گے، جہنم کے حالات یوں ہوں گے، مومنین کے حالات ایسے ہوں گے اور کافروں کے حالات ایسے ہوں گے۔ فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ تمہارے لیے یہ بات تعجب کی بات، ولا ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کل کو کیا ہونے والا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ بہت سارے امور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے، لیکن بذات خود اپنے علم کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور وہی یعنی سب کچھ کو جانتے ہیں، سارا علم جو ہے غیب کا اسی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر کے موقع پہ عریش میں اس چبوترے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ساری رات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، اے میرے پروردگار ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اے اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد زمین پر آپ کی عبادت نہ ہو تو آپ یہ جو امت ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو ہلاک کر دیں۔ دعائیں مانگ رہے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے ساری رات سجدوں میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، خوشخبری سنا دی، فتح کی تو نصرت و مدد کی۔ آپ علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوشخبری ہو تمہارے لیے بھی کہ ابھی جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے۔ یہ جو غیب کے علوم میں جانتا ہوں، قرب قیامت کے فتنے، جنت جہنم کے حالات، یہ سب ما یوحى الی، یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی، فآمن، اور اس پر ایمان بھی لے آیا، واستکبرتم، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ کتنے ظلم کی بات ہے، اور یقین جانو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہے۔ قل ارأیتم، بلا بتاؤ تو مجھے، ان کان من عند اللہ، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، اہل کتاب میں سے، علی مثلہ، اس جیسی بات کے حق میں، یعنی قرآن کی سچے ہونے کے حق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے حق میں انہوں نے گواہی دی۔ فآمنا، پس وہ بنی اسرائیلی تو ایمان لے آیا، جو اہل کتاب ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ رہنمائی تک، ہدایت تک نہیں پہنچا۔ یہ اصل میں یعنی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ یہودی اور کچھ عیسائی لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم پر ایمان لانے والے، اور پھر اسی طرح ہوا کہ بعد میں یہودیوں میں سے
حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسائیوں میں سے حضرت تمیم داری، حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اسحمہ نجاشی حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ وہ ایمان لائے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اسی جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن کریم بنیادی عقائد میں اسی کتاب جیسی کتاب ہے۔ تو مکہ کے بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے سے آسمانی کتاب رکھتے ہیں وہ تو ایمان لانے میں تم سے آگے نکل جائیں، اور تم اپنے گھمنڈ میں تکبر کی بنا پہ اسی طرح مخالفت کے اندر وہ تم بیٹھے رہو۔ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات۔ تو شہید شاہدم من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس نے گواہی دی۔ سورہ شعراء میں بھی اسی مضمون کی آیات ہے، بلم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل وہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ان کا مشاہدہ کیا، ان کو پڑھا، ان کو دیکھا ہے۔ کتنے سے یعنی یہودی علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جو چیزیں پڑھی وہ نشانیاں وہ دیکھی اور ایمان لے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ آتا ہے۔ جب آئے پہلی ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ میرے 3 ایسے سوالات ہیں کہ ان سوالات کے جوابات وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر وہ تینوں سوالات انہوں نے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دے دیے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میری قوم والوں کو بلائیں اور میرے اسلام کو ان کے سامنے ظاہر نہ کریں، پہلے آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان میں کیسا بندہ ہوں، اور پھر آخر میں آپ ان سے کہہ دیں کہ عبداللہ ابن سلام اسلام لے کے آئیں تاکہ میری قوم کے لوگ وہ بھی مسلمان ہوں۔ تو جب یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسے شخص ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو بہت زیادہ صاحب خیر ہیں، خود بھی بڑے نیک، ہم میں سے بڑے نیک ہیں، اور ان کے والد صاحب وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے بڑے نیک بندے تھے، سارا کنبہ سارا خاندان، جیسے وہ اردو کا شعر ہے ای خانہ ہم آفتاب، سارا خان جو گرانا ہے وہ سارا سورج کی مثل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لے تم قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، عبداللہ ابن سلام ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے سے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں سب سے بدترین شخص ہے اور اس کا باپ بھی سب سے بدترین۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، 3 علامات انہیں ایک یہودی عالم نے بتائی تھی، اور جب وہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہی 3 علامات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ تحفہ وہ قبول فرمائیں گے، 2 شانوں کے درمیان نبوت کی نشانی ہوگی، تو ان تینوں نشانیاں دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے کسی خاص عالم کا نام نہیں لیا گیا، نہ یہ متعین کیا گیا کہ شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پہ فرما دیا کہ اگر ماضی میں یا بالفعل آئندہ ایسا ہو جائے اور بعد میں ہو گیا تھا تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ البتہ اگر یہ آیت کریمہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو تو یہ یعنی چونکہ صورت مکی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کے مکی ہونے کے منافی نہیں ہے۔
کیونکہ اس صورت میں یہ یعنی پیشگوئی ہے، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص وہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب۔ تو آیت پہلے نازل ہوئی اور پیشگوئی بعد میں پوری ہو گئی۔ عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام نے فرمایا اس آیت میں جو ذکر ہے یہ عبداللہ ابن سلام۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، قال انہوں نے کہا، للذین آمنوا ایمان والوں سے، ایمان لانے والوں کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کافروں نے اس سے خوب ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، ایمان والوں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے، یعنی ایمان والوں کے متعلق یہ کہیں گے، لو کان خیرن، اگر یہ دین، یہ قرآن خیر ہوتا، اسلام میں کوئی خیر اور بلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ، یہ ہم پر اس دین کی طرف بڑھنے میں سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اذ اچانک کے لیے آتا ہے، اذ لم يهتدوا بِهِ، جب انہوں نے کچھ فائدہ نہ لیا اس قرآن سے، ہدایت نہ پائی، رہنمائی نہ پائی قرآن کریم سے، یعنی قرآن سے ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، تو اب یہ فسیقولون، یہ کہیں گے، ھذا، یہ قرآن، افک قدیم، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، قدیم پرانا، یا اب قرآن کے بارے میں کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ۔ تکبر، غرور، وہ انسان کی عقل کو مسخ کر دیتا، متکبر آدمی وہ اپنے عقل اور اپنے عمل کو، یعنی حسن اور عمل کا جو اچھائی اور برائی کا معیار ہوتا ہے، خیر و شر کا جو معیار ہوتا ہے، تو وہ یعنی اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال و دولت ہے، لہذا میرا ہر کام وہ اچھا ہے، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، میرے پاس عہدہ اور ڈگری ہے تو یہ اللہ نے مجھے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، اب میں جو بھی کرتا پھروں بس میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ جو چیز اس کو پسند ہے وہ اچھی ہے، اور جو چیز پسند نہیں ہے وہ چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہتے نہیں یہ بری ہے، تو یہ اپنے سوا دوسرے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں کفار کے غرور اور تکبر کا بیان کیا گیا، اسلام اور ایمان کو خود پسند نہیں کرتے، تو دوسرے لوگ جو ایمان کے دلدادہ تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پسند آنی چاہیے، یہ دوسرے جو غریب فقیر لوگ ہیں، بے گھر لوگ ہیں، ان کی پسند کا کیا اعتبار ہو سکتا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، جس کا نام تھا ذوالنیرہ، وہ پہلے مسلمان ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے پر ان کو مارتے دھمکاتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام چھوڑ دے۔ تو قریش کے جو کفار تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو بجائے یہ جو یعنی ذوالنیرہ ہے تو کہہ رہے ہیں اس کے بجائے یہ اسلام ہمیں ملتا، یہ جیسی حقیر جو کنیز ہے، لونڈی ہے، تو اس کو اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو یہ اسے نہ ملے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ بدبخت کہیں گے کافر، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو وہی پرانا جھوٹ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور اس سے پہلے من قبلہ کتاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً ورحمتاً، رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، وہذا کتاب، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، مصدق، جو یعنی تصدیق کرنے والی، سچا بتا رہی ہے، لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہوتے ہوئے،
وہ ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تورات عبرانی کی زبان اور انجیل یونانی یا سریانی زبان کی کتاب. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے. اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب اماماً ورحمتاً جو رہنما تھی، امام، پیشوا اور رحمت بن کے آئی، اور یہ کتاب مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے تورات، زبور کی، انجیل کی، لساناً عربیاً عربی زبان میں ہے، ایک ایسی زبان میں کہ جو زبان قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. اس زبان نے اب ختم ہونا نہیں ہے، جیسے تورات اور انجیل کی زبانیں ختم ہوں گی. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یعنی ظلم کیا اپنے آپ پر، جو ظالم ہے ان کو خبردار کرے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اور نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ کتاب خوشخبری بن جائے. تو یہاں وہ جو پہلے والی آیت تھی مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اس بارے میں فرمایا کہ آپ کوئی انوکھے رسول، قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے کہ ان پر ایمان لانے میں لوگوں کو اشکال ہو، بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر آ چکے ہیں، ان پر تورات نازل ہو چکی ہے، جس کو یہ یہود کے کافر اور نصارہ، وہ یعنی آج کے جو یہود و نصارہ ہیں، یہ سب اس کتاب کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور پھر شہید شاہدن بھی آیا، اس کی مزید تقویت کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب مانتے. اور قرآن یہ بھی ان کتابوں کی تصدیق کر رہی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. استقامت کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی اختیار کرنا، کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا. نیکیوں کا راستہ اختیار کیا تو اب مسلسل اسی راستے پہ کھڑا رہے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہو. فلا خوف علیہم مرنے کے بعد ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ کسی مرغوب شے کی، پسندیدہ چیز کے فوت ہونے کا انہیں کوئی غم. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو ظالموں کے لیے وعید اور مومنین صالحین جو ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا، فوز و فلاح کی خوشخبری سنا دی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس آیت کریمہ میں یعنی یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہیں. پورے اسلام، ایمان اور اعمال صالحہ سب کو اس آیت کریمہ کے اندر جمع کیا گیا. ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ یہ قرار ہے پورے ایمان کا. اور دوسری چیز ثم استقاموا، اس پر استقامت جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے. تو آمنو ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان اور پھر ایمان کے جتنے بھی مقتضیات ہیں، جو چیزیں ایمان جن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، تو ان تمام چیزوں پر وہ ڈٹ جاتے ہیں. اور وہ کیا چیزیں، ان میں عقائد بھی آ جاتی ہیں، اور ان میں اعمال بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتے ہیں، حسن معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے. اس آیت کریمہ کے اندر استقامت کا ذکر. ایک صحابی رسول، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. تو ایسے لوگ
یہ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. حملته امه کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. ووضعته کرہا، اور بڑی مشقت سے اس کو جنا. وحمله وفصاله 30 شہرا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت وہ 30 مہینے ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ جاتا ہے، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے. قال، تو وہ کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دیجئے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کیا. وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کیے، جو نعمت آپ نے مجھے عطا کی اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی. وان اعمل صالحا، اور دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار اعمل صالحا، ایسے نیک عمل کروں، ترضاہ، جن سے آپ راضی ہو جائیں. واصلح لی فی ذریتی، میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے. انی تبت الیک، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں. ووصینا الانسان بوالدیہ، وصینا توصیہ سے ہے وصیت کرنا، یعنی ہم نے حکم دیا. عام بندے کے بارے میں آ جائے وصیت کا لفظ تو اس کے معنی ہوتے ہیں مرتے وقت یا مرنے سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں کچھ ہدایت دینا. جیسے ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب ان کا آخری وقت تھا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد سے کہا تھا ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. اسی طرح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرنا. تو وصینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آ جائے تو اس کے معنی حکم کرنا، کہ ہم نے حکم کیا ہے اپنے بندوں کو، انسان کو، بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے. یہاں یعنی ایک بڑی عجیب بات بعض حضرات نے لکھی ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے بارے میں یعنی 2 اقوال ہیں. انسان سے کون مراد ہے؟ ایک یہ یہاں مراد خاص انسان ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مراد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ خاص ذکر کیا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ الف لام یہاں جنس کا ہے، الانسان پر، الانسان سے مراد تمام کے تمام انسان ہیں. اگرچہ آیت کریمہ کا نزول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، لیکن حکم جو ہے وہ سارے انسانوں کو دیا گیا. احسان کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک، اچھائی کرنا، یعنی دوسرے کسی اچھی بات کے معلوم کرنے اور نیک کام کے انجام دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح انجام دیا. اور احسان یہ ہر جگہ مطلوب ہوتا ہے، ہر کام میں مومن سے مطلوب جو ہے وہ احسان ہے. نماز میں بھی احسان مطلوب ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو. اسی طرح معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، اس میں بھی احسان مطلوب ہے. گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان میں بھی احسان ضروری ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں آیا ان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہوں. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہمیں کتنا پیارا کتنا خوبصورت دین عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے. ذبح کرنا بظاہر ہلاک کرنا ہے، اس کو کھانے کے لیے، پکانے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو فاحسن،
اچھے طریقے سے اسے ذبح کرو، یعنی وہاں اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزوں میں احسان مطلوب ہے، خاص طور پہ یہاں پر میں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ حملت ہو حملت حمل سے ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، اٹھانا، یعنی پیٹ میں اٹھائے رکھا اس نے۔ حاملہ بوجھ اٹھانے والی خاتون، پیٹ میں بچہ رکھنے والی خاتون۔ امہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، کرہن تکلیف سے، ناگواری کے ساتھ برداشت کر کے۔ ووضعتہ اور وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، جننا، اس عورت نے، اس کی والدہ نے اس انسان کو جنا، کرہن تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ اس کا حمل میں رہنا، یعنی اس کا اٹھانا، حمل کی مدت۔ وفصالہ فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، دودھ چھڑانے کی مدت، پیدائش سے دودھ چھڑانے تک کی مدت 30 شہرن، یہ 30 مہینے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی جب تک، یہاں تک، اذا جب وہ بلغا پہنچا، بلغا بلوغ یعنی انتہائی مقصد، جو کسی چیز سے اصل جو مقصود ہوتی ہے اس یعنی مقام کو پہنچ گیا، اس عمر کو پہنچ گیا۔ اشدہ، اشد کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، عقل کی پختگی کو، مطلب یہ کہ جب وہ بڑا، یہاں تک کہ عقل اور قوت کی پختگی کو پہنچ گیا۔ وبلغ 40 سنہ اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی مدت کو، اس کی عمر 40 سال ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا رب اے میرے پروردگار، یہ جہاں کہیں بھی ہے قرآن کریم میں رب کے الفاظ 40 یعنی دعائیں ہیں ایسی قرآن میں جن میں یہ رب کا لفظ آ چکا ہے، اور عمومی طور پہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں جن پہ کوئی مشکل وقت آیا، ان کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، دنیا میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے تھے، اور وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح سورہ فرقان کے آخر میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں اولاد نہیں تھی، اور رب کے لفظ سے۔ اسی طرح حضرت مریم کے والد حضرت عمران، وہ دعا کر رہے ہیں، ان کی والدہ دعا کر رہی ہے، وہ بھی رب کے الفاظ سے۔ اور اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ اس کی دعا ہے، وہ بھی رب کے الفاظ سے، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں مکان بنا دیجئے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔ تو ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اوزعنی امر کا صیغہ ایزاع سے، اس کے معنی ہے کسی چیز پر یعنی جم جانا، کسی چیز کا الہام کر دینا۔ تو اوزعنی، اوزع، اے اللہ توفیق عطا فرمائیے، نی مجھے، میری قسمت میں کر دیجئے، میری مقدر میں یہ چیز کر دیجئے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، انعمت علیہ، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں۔ تو اوزعنی کے معنی الہمنی، مجھے شکر گزاری کا الہام فرما دیجئے، اور اسی طرح وعلی والدیہ، میرے والدین پہ جو نعمتیں تو نے کی میں اس کا بھی شکر ادا کروں، ونعمل صالحا ترضا، اور ایسے نیک اعمال کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور اے میرے پروردگار اصلح لی ذریتی، میری اولاد کو بھی
صلاحیت دے دیجئے میرے لیے، میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دے نیکی کی، نعمتوں پر شکر گزاری کی۔ انی تبت الیک، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، انی من المسلمین، میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم تو پہلے بھی کئی آیات میں گزر چکا ہے، البتہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن یہ کاف کے پیش کے ساتھ اس مشقت کو، تکلیف کو کہا جاتا ہے جو انسان کو کسی وجہ سے برداشت کرنا پڑے۔ ایک ہوتا ہے کرہا، کاف کے زبر کے ساتھ، یہ اس محنت اور مشقت کا نام ہے جس پر آپ یعنی جس پر اس کو کوئی دوسرا آدمی مجبور کر دے، جسے اکراہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام۔ تو اکراہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروانا، اور قرآن یہ ہے کہ انسان بذات خود اسے برداشت کرے کسی وجہ سے، کسی کی محبت میں۔ تو آیت کریمہ کے پہلے جملے میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دوسرے جملے میں اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ والدین کی خدمت اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے تمہاری پیدائش سے لے کے جوانی تک تمہارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور پھر خاص طور پہ ماں کا ذکر کیا کہ ماں کی محنت مشقت وہ بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، کہ اس نے طویل مدت تک 9 ماہ اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھائے رکھا، جس میں اس کو طرح طرح کی تکلیفیں، مشقتیں، بیماریاں، پریشانیاں وہ اٹھانی پڑی۔ تو حسن سلوک اس میں ماں باپ دونوں کا ذکر فرمایا، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ میں یعنی کئی مرتبہ بعض علماء سے سنا، اچھے پڑھے لکھے جو یعنی مدرسین ہیں، وہ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اور والدین میں بھی خاص طور پہ باپ کے حق کا زیادہ ذکر ہے، والد، والدہ کا بھی اگر ذکر کیا ہے تو ضمنی طور پہ، یعنی جیسے یہاں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو والدین کا، اور کہتے ہیں کہ والدین یعنی یہاں پہ اصل والد اور والد کے ذیل میں دونوں والدین یعنی باپ اور ماں۔ لیکن ایک عرب عالم اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور اس میں لکھا، فرماتے ہیں اصل میں والد، ولد اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی پیدا کرنا، تو بچے کی جو ولادت ہوتی ہے، اولاد جو ہوتی ہے، وہ اصل میں والدہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے ضمن میں باپ کا ذکر کیا ہے، یعنی اصل تو والدہ ہے، لیکن والد کو جو والد کہا جاتا ہے وہ تو حقیقی طور پہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، بچے ماں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں والدہ ہے تو اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد بھی نکال لیا، یعنی یہاں ماں کے ذیل میں اس کے ضمن میں باپ کا ذکر ہے۔ تو اصل جو حقوق ہیں وہ ماں کے بیان کیے جا رہے ہیں، اسی کے ذیل میں باپ کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر جو ماں کا حق ہے اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھا۔ حدیث میں ہے، صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا ثم اباک، پھر اس کے بعد، یعنی صلہ رحمی اور خدمت اپنی ماں کی کرو۔ پھر فرمایا اپنی ماں، پھر اپنی ماں، اس کے بعد فرمایا باپ کی، ثم ادناک فادناک، اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد جو دور کے رشتے ہیں ان۔ اور پھر آیت کریمہ میں فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں کی محنت مشقت کا بیان ہے کہ بچے کی حمل اور وضع حمل کی مشقت کے بعد ماں کو محنت سے فراغت نہیں ملتی کہ بچے کی ولادت ہو گئی ماں فارغ ہو گئی، نہیں، اس کے بعد بچے کی غذا بھی قدرت نے ماں کی چھاتیوں میں رکھی اور وہ اسے دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ دودھ چھڑانے کی مدت ختم ہوتی ہے تو تب تک ماں یہ مشقتیں اٹھاتی ہیں، یعنی حمل کے ٹھہرنے کے دن سے لے کے دودھ چھڑانے تک کی مدت تک یہ جو بچہ ہے یہ اپنے اصل میں ماں کے بدن سے خوراک پاتا ہے، وہ دودھ کی صورت میں ہے یا دودھ سے پہلے حمل کی حالت میں، دونوں صورتوں میں اس کا جو کھانا پینا ہے وہ ماں کے بدن ہی سے نکلتا ہے، اور ماں کے بدن کا وہ جز
ہوتا ہے اور ماں کے بدن کا جز وہ کھاتا پیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے فرمایا کہ حمل کی کم از کم جو مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اکثر جو مدت رضاع ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت، جو دوسری آیات میں سورہ بقرہ میں ہے، وہ 2 سال ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں جو ہے، مائیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. تو فرماتے ہیں چونکہ 2 سال مکمل یہ دودھ پلانے کی مدت ہے، اور یہاں آیت میں فرمایا حملہ و فصال، حمل اور فصال دونوں کی مدت 2.5 سال ہو گئی، تو 2 سال وہ دودھ کی مدت ہو گئی، اور 6 مہینے یہ کم از کم حمل کی مدت ہے. تو لہٰذا اگر 6 ماہ کے بعد کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کا جو نسب ہوتا ہے وہ باپ سے ثابت ہوگا. ایک روایت میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے زمانے میں، دور خلافت میں، ایک خاتون کے ہاں 6 ماہ یعنی ہو جانے کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، جبکہ عام عادت جو ہے وہ 9 مہینے یا کم از کم 7 مہینے 8 مہینے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حمل کو ناجائز قرار دے کر اس خاتون کے لیے سزا کا حکم دے دیا کہ بھی اس کو سزا دی جائے، بدکاری کی ہے اس نے، اور شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس کی اطلاع ہو گئی، پتہ چل گیا. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سزا سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ قرآن میں حمل اور رضا کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے، پھر رضا کی مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت 24 ماہ ہونا یہ دوسری جگہ متعین ہو گیا. اس لیے باقی ماندہ مدت جو 6 ماہ ہے یہ حمل کی کم از کم مدت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس دلیل کو، اس استدلال کو قبول فرما کر اپنا جو حکم تھا وہ حکم واپس لے لیا. اس لیے کم از کم مدت حمل کے بارے میں تمام امت کے ائمہ وہ اس پر متفق ہیں کہ وہ 6 ماہ ہو سکتی ہے. اکثر مدت کتنی ہے، اس میں حضرات ائمہ کرام کے اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا. البتہ اس آیت میں چونکہ یعنی حمل کی کم از کم مدت اس کا تو ذکر کیا گیا 6 مہینے، اور رضاع جو ہے دودھ پلانے اس کی جو اکثر مدت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ متعین، اس سے کم میں صحیح سالم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بچہ حمل میں رہ سکتا ہے، تو اس میں عادتیں مختلف ہیں، یہ متعین نہیں. اسی طرح رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت متعین ہے، 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، کم سے کم مدت کوئی متعین نہیں ہے. بعض خواتین کے ہاں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، بعض کا دودھ چند مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے، بعض بچے وہ ماں کا دودھ زیادہ پیتے نہیں ہیں یا ان کے لیے مضر ہوتا ہے. البتہ یعنی مدت کے حمل کے کا جو اکثر مدت ہے، اور اسی طرح رضاعت کی جو اکثر مدت ہے، اس میں فقہائے کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کیا ہے زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت کیا ہوگی، اور اسی طرح رضاعت کی بچے کو کتنے اس وقت تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. امام اعظم حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اکثر جو یعنی حمل کی مدت ہے، بلکہ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہیں سے شروع کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ یہ مدت حمل اس کی جو اکثر مدت ہے، اور اسی طرح رضاعت دودھ پلانے کا جو زیادہ سے زیادہ دورانیہ ہے وہ فقہائے امت کے نزدیک کتنا ہے، 3 سال یا 2 سال 2.5 سال یا اس سے کم وغیرہ، تو انشاءاللہ اس پہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. یا اللہ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. یا اللہ یہ جو دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے، اے اللہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، رب اوزعنا ان نشکر نعمتک التي انعمت علینا وعلى والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذریتنا
انا تبنا الیک واننا من المسلمین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تمام وہ نعمتیں جو آپ نے ہم پہ کی یا ہمارے والدین پہ کی۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوں۔ ہماری اولاد کو بھی اے اللہ یہ صلاحیت دے دے، اولاد کو نیک فرما۔ اے اللہ، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کے مقدر اچھے فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ دین دنیا کی عزتیں، سعادتیں، خوشیاں ہماری اولادوں کا مقدر فرما۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے جذبہ جہاد کی بنا پہ پوری امت کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار فرما۔ اے اللہ، دجال، جتنے بھی دجالی فتنے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آج وہ دور آ چکا جس کے بارے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے فتنے ہوتے ہیں، حق اور باطل گڑمڑ ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے، کون اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کر رہا ہے، اور کون ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک کی خاطر، دنیاوی مفادات کے خاطر وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی قوم کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہر فتنوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔